اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی شروع سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے منافقین کی صفات کو بیان کیا، کفار کا بھی ذکر کیا، ان تینوں گروہوں کی صفات کو بیان کرنے کے بعد، کیونکہ انسان قرآن کا موضوع انسان ہے اور پوری عالمی انسانیت میں یہ تین قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، ایمان والے اور کفار اور بیچ میں رہنے والے منافق۔ تو اللہ پاک نے ان تینوں کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد وہ پہلا حکم دیا۔ مولا فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہاں پہ ایمان والوں نہیں کہا بلکہ یہاں پہ فرمایا اے لوگوں، اے کائنات انسانی، اے میرے بندوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے، اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے پچھلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پہ مولا فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے نا، فائدہ تمہارا ہے، نتیجہ تمہیں ملے گا، پھل تمہیں ملے گا، اور اس عبادت کے اثرات میں ہیں وہ تمہارے اندر ظاہر ہوگی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور ہر نامناسب کام سے بچنے والے بن جاؤ۔ آج فرمایا کہ تمہارا وہ پروردگار الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے زمین کو بستر بنا دیا۔ مولا فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو بستر کی طرح نرم بنا دیا، نہ یہ سخت ہے کہ اس پہ رہنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، نہ اتنا نرم ہے کہ اس پہ ٹہلنا مشکل ہو جائے، بلکہ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے فراش بستر بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر میری شان ربوبیت دیکھو کہ میں نے تمہاری خاطر آسمانوں سے پانی برسایا۔ سبحان اللہ۔ کیا سامنے پانی ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں نے آسمان سے پانی برسایا۔ أَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہاری خوراک کے لیے، تمہارے رزق کے لیے میں نے اس پانی کے وسیلے سے پھل پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جو کہ رمضان کے مہینے میں مہنگے ہو جاتے ہیں، وہ تمہارا مسئلہ ہے، اور میں نے تو پھلوں کو پیدا کر دیا ہے، اور خوب پیدا کیا ہے، اور خوب نوازا ہے۔ آگے مولا فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اب کسی کو میرا شریک مت بناؤ، کسی کو میرے جیسا نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم تو جانتے ہو۔ اب یہاں پہ جو اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا، تو عبادت کا حکم دے کے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کا میں نے زمین کو بنا دیا بچھونا، آسمان کو بنا دیا چھت، پھر وہاں سے بنایا دوبارہ میں نے پانی، اس سے تمہاری خوراک جو ہے پیدا کی ہے، جس سے تم گزر بسر کر رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو۔ یہاں پہ مولا اصل میں اس حقیقت کو بتا رہا ہے کہ جس قدر میری نعمتوں کو دیکھتے چلے جاؤ گے اور نعمتوں پہ غور کرتے چلے جاؤ گے نا، تمہارا سر خود بخود میری بارگاہ میں تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اپنی عبادت سے پہلے اپنی نعمتوں پہ غور کرنے کا حکم دیا، شکر ادا کرنے کا حکم دیا، انہیں دیکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے مولا سورہ رحمان میں بار بار فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس نعمت کو لاؤ گے۔ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھا کرو تاکہ شکر والی کیفیت پیدا ہو۔
جو بندہ شکر کرتا ہے پھر وہ عبادت کرتا ہے، اور پھر مولا اس شکر کی وجہ سے اس بندے پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، فضل و کرم کی برسات ہوتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے اللہ پاک کی نعمتوں کو۔ ادھر بارش کی نعمت ہے، ادھر ابھی آپ کے سامنے اور نعمتیں بھی آئیں گی۔ یہ نعمتیں کون کھلا رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ۔ جس قدر اس کی نعمت پہ غور کرتے جائیں گے، بندگی کا احساس پیدا ہوگا چلا جائے گا، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور شکر کی کیفیت میں جب ہم سجدہ کریں گے تو پھر وہ سجدہ نہیں رہے گا، وہ سجدہ مومن سے میرا تھا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنی نعمتوں کا احساس ہونا پڑتا ہے اور نعمتوں کی قدر کرنے کی، ہر نعمت پر شکر